اور اس صورت کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے. کہنے کو چھوٹی سی ہے، لیکن آپ جس کو محاورے میں کہتے ہیں نا کہ کوزے کے اندر سمندر کو بند کر دینا، تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کے خلاصے کو بیان کر دیا ہے. اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ یہ صورت آسان ترین الفاظ پر مشتمل ہے جو ہمارے عام طور پر اردو میں بولے جاتے ہیں. عصر، انسان، خسر، خسران، نقصان، ایمان، عمل صالح، یہ سارے وہ الفاظ ہیں کہ جو ہمارے ہاں عام اردو میں بولے جاتے ہیں. ویسے کہنے کو یہ 3 آیات ہیں، لیکن جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو جملہ ایک ہی بنتا ہے. ترجمہ کیا ہے؟ قسم ہے زمانے کی یا تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کی، اور جنہوں نے صبر کی تاکید کی. تو 3 آیتوں میں ترتیب سے پڑھیں تو صرف ایک جملہ بنتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ العصر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف اسی ایک صورت میں غور و فکر کر لیں تو یہی ان کے لیے کافی ہے. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ بالفرض اگر اللہ تعالیٰ باقی قرآن مجید نہ بھی نازل فرماتے، بالفرض صرف یہی ایک صورت نازل کر دی جاتی تو یہی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. وجہ کیا ہے؟ پورے قرآن کے خلاصے کو اللہ تعالیٰ نے اس ایک چھوٹی سی صورت کے اندر سمو دیا ہے. چنانچہ ایک روایت بھی ملتی ہے، ابو مزینہ دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب وہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا لیتے. اب یہ کوئی مستقل عمل تھا یا تھوڑے عرصے کے لیے تھا، لیکن اس سے ایک بات تو یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اس سورت مبارکہ کے اندر کوئی خاص ایسی بات ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں ملتے، ایک دوسرے کو سناتے، یاد دہانی ہوتی، پھر جدا ہوتے. پہلی آیت پہ آتے ہیں والعصر. عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے قسم ہے زمانے کی. عصر تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کو کہتے ہیں. وقت تو بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے دوڑ لگی ہوئی ہے وقت کی. اور ویسے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وقت اور زیادہ تیز ہو جائے گا، وقت میں بے برکتی پیدا ہو جائے گی، جیسا کہ اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے. تو یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ یہ گواہی دے رہا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. یہ نقصان، یہ گھاٹا، یہ خسران تمام انسانوں کا مقدر ہے. لیکن یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جس نقصان اور گھاٹے کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی چند ہزار کا یا چند لاکھ کا گھاٹا نہیں ہے. ہمارے ہاں تو نفع نقصان کے اپنے معیارات ہیں، کامیابی ناکامی کے ہمارے اپنے پیمانے ہیں. جس کو اچھا گھر مل جائے، کاروبار جس نے اپنا اچھا اسٹیبلش کر لیا ہو، اچھی گاڑی جس کے پاس ہو، کوئی اچھا عہدہ ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شخص کامیاب ہے. تو یہاں پر کسی دنیاوی نقصان کی بات نہیں ہو رہی.
کسی مادی نقصان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ وہ نقصان ہے کہ جو ہمیشہ کا نقصان ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو آپ دیکھیں، اس میں آپ کو اکثر وہ لوگ نظر آئیں گے کہ جو غریب ہیں، جو بیچارے صبح سے لے کر شام تک کمر توڑ دینے والی محنت کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں اتنا کماتے ہیں کہ 2-3 وقت کی روٹی مختصر سے ان کو ملتی ہے، مشکل سے ملتی ہے۔ اکثریت تو ایسے لوگوں کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو احساسات بھی دیے ہیں، جذبات بھی دیے ہیں، اس کی کچھ فیلنگز بھی ہیں، یہ پریشان بھی ہوتا ہے، بیماریاں بھی انسان کو گھیرتی ہیں، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا اس پر بھی انسان غمناک ہوتا ہے۔ تو مشکلات کے ساتھ آزمائشیں اور مصیبتیں بھی ہر انسان کے لیے ہیں۔ امیروں کے بارے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ بڑی خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان کی پریشانیاں اپنی ہوتی ہیں۔ بہت سے بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اتنی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں کہ رات کو سو بھی نہیں سکتے آرام کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس دنیا کی زندگی میں کوئی شخص بھی آرام کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ دنیا کی زندگی محنت ہے، مشقت ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے۔ جس کے پاس تھوڑا ہے اس کا بھی امتحان ہے، جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہوا ہے اس کا بھی امتحان ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا ہی محنت اور مشقت میں کیا ہے۔ لیکن ذرا غور کریں کہ دنیاوی محنتیں ہیں، دنیاوی مشقتیں ہیں، دنیاوی مصیبتیں ہیں، اگر تو مر کے یہ ختم ہو جائیں تو پھر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، جس کو شاعر نے کہا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ جس کو اللہ تعالیٰ سورۃ الانشقاق میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تجھے مشقت پر مشقت، محنت پر محنت، مصیبت پر مصیبت برداشت کرتے ہوئے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، پھر اسے ملاقات بھی ہونی ہے۔ اس دنیاوی زندگی کا اللہ کو حساب بھی دینا ہے، اور اس حساب میں اگر کوئی ناکام ہو گیا تو اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ تمام انسان اس نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے صحابہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ آخرت کا ذکر کرتے ہوئے بہت زیادہ وہ ڈر جاتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا جس کو جلا دیا جاتا، کاش میں چڑیا ہوتی کہ جس نے مرنے کے بعد ختم ہو جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حساب نہیں دینا۔ تو قرآن مجید کے مطابق اللہ کی عدالت سے جس کے بارے میں ناکامی کا فیصلہ ہو گیا، سب سے بڑی ناکامی یہ ہے، ذالک ھو الخسران المبین، جان لو کہ اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، اور اس پر گواہی کس چیز کی ہے؟ تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی۔ یہ تیزی سے گزرتا ہوا وقت، یہ زندگی جو سیکنڈوں کے منٹ بنا رہی ہے، منٹ گھنٹوں میں بدل رہے ہیں، گھنٹوں کے دن، دنوں کے مہینے، مہینوں کے سال، اور 40 50 60 سال کی زندگی گزار دی پتہ بھی نہیں چلتا۔ بچپن کل کی بات لگتا ہے۔ چنانچہ ایک مفسر کہتے ہیں کہ اس آیت کی سمجھ مجھے ایک برف بیچنے والے سے لگی۔ وہ برف بیچ رہا ہے اور ساتھ آواز لگا رہا ہے کہ لوگوں برف لے لو، یہ ایک ایک قطرہ کر کے پگھل رہی ہے، یہ میرے پاس باقی نہیں بچے گی۔
تو زندگی بھی ایک ایک لمحہ کر کے پگھل رہی ہے، یہ ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آزمائش کے لیے وقت دیا ہوا ہے وہ تیزی کے ساتھ بھاگا جا رہا ہے، ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یہ گھنٹے کے بعد جو کلاک بولتا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو تم نے عمر دی تھا نا اس میں سے 1 گھنٹہ اور کم ہو گیا، 1 گھنٹے بعد 1 گھنٹہ اور کم ہو گیا۔ یہ جھنجھوڑنے کا انداز ہے، سمجھانے کا انداز ہے۔ 5 منٹ میں بات ختم کر لوں گا انشاءاللہ۔ آگے فرمائے الا الذین آمنوا، اس نقصان سے صرف وہ لوگ بچیں گے جو 4 کام کریں۔ یہ 4 کام کوئی میرے بتائے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ کے بتائے ہوئے ہیں۔ اس میں کمی بیشی کا کسی کے پاس اختیار بھی نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ کہ میں 3 کام کر لوں گا، 2 کام کر لوں گا، 1 کام کر لوں گا تو شاید میری جان چھوٹ جائے۔ 4 کام اللہ نے بتائے ہیں کہ خسارے سے بچنا ہے تو 4 کام کرو۔ پہلی بات کیا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے ہیں اس کو مان لینا ایمان ہے۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے 2 حصے ہوتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ آپ زبان سے جس بات کو مان رہے ہیں دل میں بھی اس کا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر، تقدیر پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، ان سب باتوں کا دل میں پختہ یقین ہو تو اس بندے کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس ناکامی سے بچنے کے لیے یہ پہلا کام ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا ہے، اس زبانی ایمان کو یقین والا ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ آگے فرمائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جن لوگوں نے نیک عمل کیے۔ اسے معلوم ہوا کہ اکیلا ایمان کافی نہیں ہے جب تک نیک عمل ساتھ نہ ہو۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، جنت ہماری ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ عمل صالح یہ نشانی ہے ایمان کی۔ جس بندے کی زندگی میں نیک عمل ہوں گے اس بندے میں واقعی ایمان ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ نے عمل صالح نہ ہونے کی وجہ سے ایمان کی نفی فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے 3 دفعہ قسم کھا کے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ پوچھا گیا کون سا بندہ؟ فرمایا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی بچا ہوا نہیں ہے۔ چھوٹی سی بات ہم جس کو سمجھتے ہیں، پڑوسی کے ساتھ اگر بدسلوکی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے ایمان کی نفی کر دی ہے۔ تو آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے دوسرا کام کیا ہے؟ وہ اعمال صالحہ ہیں، وہ اعمال کہ جو کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور جن کو کر کے دکھایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری بات وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جنہوں نے حق بات کی تلقین کی، جس کو دعوت و تبلیغ بھی کہتے ہیں، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہیں۔ اور حق چھوٹا بھی ہوتا ہے، حق بڑا بھی ہوتا ہے۔ کسی نے کسی کے 5-10 روپے دینے ہیں وہ نہیں دیتا اور آپ جا کے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کا حق کیا دے دو، یہ بھی تو حق ہے نا، یہ بھی حق کی تلقین ہے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا حق کیا ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر حکم بھی اللہ کا چلنا چاہیے۔ یہ زمین اللہ نے باغیوں کے لیے نہیں بنائی، یہاں پر قانون اور نظام بھی اللہ کا چلنا چاہیے، یہ دنیا کا سب سے بڑا حق ہے۔ اور آخری بات کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جنہوں نے صبر کی تلقین کی۔ حق جتنا بڑا بیان کریں گے صبر بھی اتنا ہی کرنا پڑے گا آپ کو۔
اس لیے کہ حق کڑوا ہوتا ہے، الحق مرن۔ حق کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کے مطابق اللہ کے درجنوں نبی شہید بھی ہوئے ہیں، اور آپ کسی کو کہہ دیں کہ فلاں کی رقم واپس کر دو تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کون لگتے ہیں۔ حق کو آسانی سے قبول نہیں کیا جاتا، لیکن یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ حق بیان کریں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کے بدلے میں اگر کوئی مشکل آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، تو اس پر آپ صبر کریں۔ تو حضرات گرامی، یہ 4 ناکامی سے بچنے کے لیے شرطیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی شرط ایمان لانا ہے، دوسری شرط اعمال صالحہ کرنا ہے، تیسری جو شرط ہے وہ حق بات کی تلقین کرنا ہے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ پھر صبر کرنا ہے، خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے۔ وقت مجھے کیونکہ مختصر دیا گیا تھا، لہٰذا جس انداز سے بھی بات ہو سکی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 4 شرائط کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی آپ بہت بہت مہربانی۔